زندہ باد دوستو فخر اہل سنت مفتی اعظم حضور قبلہ علامہ محمد آصف رضوی صاحب مسلک دی حقیقی ترجمانی فرمائے اعلیٰ عرفہ نرالا قرآن و سنت دی روشنی ہے خوبصورت دل پذیر خطاب لاجواب فرمایا جس طرح قبلہ سیدی صاحب کا حکم ہے میں ملتمس ہوں فخر اہل سنت خطیب پاکستان مسلک اہل سنت کے حقیقی پاسبان و ترجمان حضور قبلہ پیر بابر احمد مجددی حیدری آپ چند تشریف لائیں گے اپنے نورانی ایمانی اعلیٰ عرفہ خطاب لاجواب سے ہم سب کے قلوب اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کے خطاب کے دوران ہی فخر اہل سنت حافظ الحدیث بابا جمال الدین قلندر سرکار تشریف لائیں گے آخر میں ان کا خطاب ہوگا باقی جو ترتیب ہے اس کے مطابق محفل جاری و ساری رہے گی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی ایمانداری کے ساتھ روشی پڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین انتہائی قابل سعادت احترام علماء ذی احتشام اور حاضرین کرام آج کی یہ عظیم الشان محفل عظمت قرآن اور جشن معراج و دستار فضیلت جو اس مقام پر انعقاد پذیر ہے دعا ہے اللہ رب العزت بانیان محفل کا اس محفل کا منعقد کرنا میرا اور آپ کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کی حاضری کے تصدق میں کہ طفیل اور اس کی حاضری کے صلے میں اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے وہ نقیب نعت خوانوں سے لے کر اور نقیب تک اور نقیب سے لے کر خطیب تک ہر بندہ آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ بول نہیں رہے ہیں تو ابھی ہمارے پاس حضور قبلہ قلندر پاک تشریف لانے والے ہیں حضرت کے اختتامی جملوں میں میرا رابطہ ہوا تو 10-15 منٹ میں ادھر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو جب تک حضور حضرت قبلہ قلندر پاک نہیں آتے اس وقت تک بس ہم آپ کو تھوڑا سا متوجہ رکھیں گے تو ایک تو ہم یہ جو باہر بیٹھے ہوئے دوست ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اندر آ جائیں کہ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے اس لیے کہ محفل حضور کی ہے یہ اس لیے کہ کسی پیر کے لیے آئے تو تب بھی بات نہیں بنے گی ارے بات تب بنے گی جب عقیدہ یہ ہو کہ میں یہاں مدینے والے کے لیے آیا ہوں نہیں ایسے نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ذرا سبحان اللہ بات تب بنے گی جب یہ عقیدہ ہو کہ میں حضور کی خاطر آیا ہوں اور ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ سنی بن کر بیٹھو اس لیے کہ سنی جلتا نہیں ہے اللہ نے ولیوں کو شان دی جو ولیوں کی شان سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا اللہ نے نبی کے صحابہ کو شان دی جو صحابہ کی شان سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا اللہ نے نبی کی اہل بیت کو شان دی جو اہل بیت کی شان سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا اللہ نے نبیوں کو شان دی جو نبیوں کی شان سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا اللہ نے مصطفیٰ کو شان دی جو حضور کی شان سے چلا وہ سنیت سے نکل گیا ارے سنی پلا بھی نبی کے لنگر پہ ہے سنی پلا بھی نبی کے لنگر پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنی بنا بھی نبی کے لنگر سے ہے سنی پلا بھی نبی کے لنگر پر ہے 11ویں کی کھیر کھا جاتے ہو اور محرم کی نیاز بھی رگڑ جاتے ہو اور میلاد میں بھی کچھ نہیں چھوڑتے تو بولنے کی مرتبہ اتنے کمزور کیوں ہو جاتے اب یا تو پھر ہم مفتی صاحب سے کہیں گے کہ اگلی مرتبہ آپ کو ایک گلوکوز کی بوتل لگوائیں جلسہ رکھنے سے پہلے کم آپ کے منہ سے
اب یہ جو دیوار سے بیٹھے ہیں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، جوان بچے دیواروں سے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کو چھوڑ کر حضور کا سہارا لے لیں گے تو اچھے رہ جائیں گے۔ یہ جو ابھی باہر بیٹھے ہیں ان سے پھر کہوں گا اٹھ کے اندر آ جائیں، ہم نے صرف آپ کو تیار کرنا ہے، باقی کی بات تو پھر وہ کلندر پاک خود کریں گے، اس لیے کہ وہ صاحب تصرف ہیں، وہ صاحب تصرف ہے۔ وہ مفتی صاحب مجھے کہتے تھے بیٹھ جائیں، وہ پہلے ہم بیٹھ کے تقریر کرتے تھے، جب سے کلندر پاک نے ہمیں دستار دیا وہ ہمیں بیٹھنا بھول گیا، اب وہ ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، ہمارے اندر خود ان کی روح آ جاتی ہے، اور اس دن سے ہم نے بیٹھ، حالانکہ میں کافی وہ میرے کچھ معاملات ہیں، میں شوگر کی وجہ سے میں نہ اتنا زور سے تقریر میں کر سکتا ہوں، نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن جب سے ان کی توجہ ہوئی ہے اور جب سے ان کی نگاہ ہوئی ہے تو بات بدل گئی ہے۔ تو بہرحال وہ چونکہ شرافت صاحب نے جو باتیں کی تھی نا، تو وہ میرا تو خیال یہ تھا کہ شاید وہ باری ہماری ہوگی، تو وہ ہمارا جو ذہن تھا نا، تو انہوں نے وہ نجف اشرف کی طرف جو تھا نا وہ ادھر پلٹا دیا تھا، اور وہ ہمارا دھیان یہی تھا کہ ہم اٹھیں گے اور کوئی علی پاک کی بات سنائیں گے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ مومن تیرے بغیر رہ نہیں سکتا ہے اور منافق تیرے نزدیک آ نہیں سکتا۔ تسی اونچا نہ بولے جے، اونچی کہو ذرا سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، ہم پہلے بھی یہاں اس مسجد میں آئے تھے تو اس وقت کا ماحول کچھ اور تھا، اب پتہ نہیں آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں، زور سے مسکرا کر کے یہ سبحان اللہ۔ اور بس سنیے، وہ اس میں ایک بات ہم سنائیں گے، حضرت علی پاک کی ضرور سنائیں گے، اس لیے کہ ہمارے دل کو کلندر پاک نے علی پاک کی محبت سے بھر دیا ہے، اور جس دن سے انہوں نے بھرا اس دن سے پھر ہم کربلا بھی ہو آئے ہیں اور نجف اشرف بھی ہو آئے ہیں، اور پھر جانے کے لیے ہماری تیاری ہے۔ تو بس وہ بات ہم جو ایک دو باتیں ہم نے عرض کر کے ختم کر دینی ہیں، بس ہم نے قرآن، کیونکہ یہ جلسہ ہے معراج کا، اور اللہ نے محبوب کریم کو معراج جو ہے وہ عطا فرمایا، اور حضور کو وہ معراج عطا فرمایا جو سرکار کے شایان شان تھا۔ ہر نبی کا معراج اس نبی کے مرتبے کے برابر ہے، اس نبی کے مرتبے کے مطابق ہے، لیکن سرکار کی جو معراج کی شان ہے نا، نہ کسی نبی کو ایسا معراج نصیب ہوا، نہ کسی نبی کو ایسا مرتبہ نصیب ہوا۔ سنتے آپ ساری باتیں ہیں اور پتہ آپ کو سب کا ہے، جبریل نے قدم چومے ہیں، لیکن کس لیے قدم چومے؟ اب اس پر علماء بڑی وضاحتیں بیان کرتے ہیں اور بڑی اس پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کی بڑی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، مگر جو بات ہماری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جبریل ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ فرشتوں میں سے رسول ہے، اور بیت المعمور کا خطیب ہے، اور سدرہ کا مکین ہے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کا صحابی ہے، تورات زبور انجیل قرآن کا حافظ ہے، مگر مصطفیٰ پاک کے قدم چوم کر بتلا کیا رہا ہے؟ اور لوگوں، عرش والوں کی عزت بھی حضور کے قدموں میں ہے، فرش والوں کی عزت بھی حضور کے قدموں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ۔ قدم چومے ہیں سرکار کے اور بتلا کیا دیا کہ عرش والوں کی عزت بھی حضور کے قدموں میں ہے اور فرش والوں کی عزت بھی حضور کے قدموں میں ہے۔ اور پھر معراج کی شب جب مصلی خالی تھا اور جبریل نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا تو بتلانا کیا مقصود تھا؟ امام کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت سعیدی صاحب کو اس مسجد کا امام اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علم میں بھی اعلیٰ ہیں اور یہ فراست میں بھی اعلیٰ ہیں، یہ تقوی میں بھی اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ امام اسے بنایا جاتا ہے جو نیک بھی ہو اور جو عالم بھی ہو، اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے وہ سونا بھی ہونا چاہیے۔ بولے جے بولے جے بولے جے، امام کا علم بھی ہونا چاہیے، امام کا تقوی بھی ہونا چاہیے، اور وہ تقوی میں بھی اعلیٰ ہو، وہ علم میں بھی اعلیٰ ہو، وہ حسین بھی ہو۔ جبریل نے کہا آقا آئیے، اس لیے کہ یہ آدم سے عیسیٰ تک ہیں بڑی شان والے، مگر نہ کوئی علم میں تجھ سے بڑھ کر ہے اور نہ کوئی تقوی میں تجھ سے بڑھ کر ہے اور نہ کوئی حسن میں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ آقا آج یہی تو بتلانا ہے کہ حسینوں میں بھی حسین بے مثل ہے اور علم میں بھی عالم بے مثل ہے اور تقوی میں بھی متقی بے مثل ہے۔ ارے جن کا یہ بھی وہ مولانا بیان کر رہے تھے نا، صدیق اکبر کا ذکر، کیا شان ہے ان، کیا فرما رہے، کیا فرمایا؟ فرمایا پاک ہے وہ کیا فرمایا کہ آ گئی وہ ذات، کہا نا وہ ذکر کیا نا ان کے تقوی کا، سرکار کے تقوی کا بھی اور ان کے تقوی کا بھی ذکر کیا۔ کون ان کی عظمت کو بیان کرے؟ وہ ہمارے کلندر پاک سے ہم نے ایک بار سنا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب تھی تو حضرت سرکار کریم جب قریب ہوئے تھے نا اللہ رب العزت کے حریم ناز میں، تو حضور فرماتے ہم ایک قدم اٹھاتے تھے تو 500 سال کا فاصلہ طے ہو جاتا تھا،
ایک قدم پر 500 سال کا فیصلہ. تو فیصلہ تو سرکار فرماتے ہیں جب ہوئے نا قریب تو وہ کچھ کیفیت ہوئی تاری, اور جب کچھ کیفیت ہوئی نا جلال سے تاری تو پھر آواز آئی ادن منی یا حبیب, اے حبیب اور قریب ہو جائیے, ادن منی یا خیر البریہ, اے محبوب اور قریب ہو جائیے. تو سرکار فرماتے ہیں وہ جو آواز آ رہی تھی نا وہ ابو بکر صدیق کی آواز تھی, وہ جو آواز تھی وہ ابو بکر صدیق کی آواز تھی. تو سرکار حیران ہوئے اور سرکار نے دیکھا بھی بات عجیب ہے کہ ابو بکر کی آواز ہے مگر ابو بکر نظر نہیں آتا. مگر جب اللہ کے حریم ناز میں پہنچے اور محبوب اور محب کی ہوئی نا باتیں تو کہا مولا یہ ابو بکر ہم سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہے. فرمایا محبوب ابو بکر تو کیا یہاں کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا. عرض کی پھر آواز تو ابو بکر کی تھی. کہا پیارے بات یہ ہے ہم نے دیکھا آپ کو کہ جلال ہمارے جلال سے آپ کی طبیعت پر کچھ کیفیت ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہم اپنے یار کو تسلی دے. تو پھر خیال کیا تسلی تو اسی لہجے سے ہوتی ہے جو ابو بکر کا لہجہ ہے. تو سوچا کیوں نہ اس آواز میں یار سے بات کرے جو آواز ہمارے یار کو سب سے پیاری آواز لگتی ہے. اس لیے ہم نے ابو بکر کے لہجے میں آپ سے بات کی ہے. تو کہا آپ آئیے آگے آگے, اس لیے کہ یہ امامت کا مسئلہ ہے, علم بھی آپ کا زیادہ ہے اس لیے تو اعلیٰ حضرت. اور پھر دیکھیے نا سرکار گئے ہیں, اب نبی نیچے کھڑے تھے اور فرشتے رک گئے, جبریل سدرا پہ رک گیا, نبی اقصیٰ میں رک گئے, آسمان نیچے رہ گئے, سرکار عرش سے بڑے نا اوپر. تو کس لیے فرمایا پیارے یہ نیچے ہیں سارے, نبی بھی نیچے ہیں, فرشتے بھی نیچے ہیں, ملک بھی نیچے ہیں, آسمان بھی نیچے ہیں, عرش بھی نیچے ہے, کرسی بھی نیچے ہے, لوح بھی نیچے ہے, قلم بھی نیچے ہے, جنت بھی نیچے ہے, ساری کائنات تیرے نیچے ہے. اس لیے کہ تیری امت جب دیکھے تو پھر یہ کہہ سکے کہ بڑے بڑے شان والے ہیں, بڑے بڑے شان والے ہیں مگر سارے کے سارے مصطفیٰ کے قدموں میں پڑے ہیں. اس لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہمارا نبی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور سب سے اوپر, عرش نیچے, کرسی نیچے, لوح نیچے, ملک نیچے, جنت نیچے, ساری کائنات نیچے ہے. اور حضور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, اور سارے سچوں سے سچا سمجھیے جسے, ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی. ارے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اب جنہیں حضور نے دے رکھا ہے نا وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ. اور میں پھر باہر والوں سے کہوں گا رب دا واسطہ جی اندر آ جاؤ, تو ساتھ اٹھو آ جاؤ اندر. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. آپ نے کبھی سوچا نہیں جس پہاڑ پر حضور کے قدم لگے تھے نا, وہ بولے جی ذرا تھوڑا جا, پہاڑ پر لگے ہیں سرکار کے قدم, اور اس نے کیا وجد. کیا کیا اس نے؟ وجد. اس نے کیا کیا؟ وجد. جب اس نے وجد کیا نا اور پتھر اس پر لگے قدم, تو وہ پہاڑ کون سا ہے؟ احد. تو سرکار نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے. تو حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. بولے جے بولے جے بولے جے تھوڑا جے بولے جے. سرکار نے فرمایا یہ جنتیوں بولو. جسے یہ شک ہے نا کہ میں نے نہیں جانا وہ چپ رہے, اور جسے یہ پک ہے نا کہ حضور میں نو چھڑنا ہی نہیں ہونا, میں نو نال ہی لے کے جانا, وہ بولے سبحان اللہ. یہ ابھی وہ ہمارے کہہ رہے تھے نا وہ احمد صاحب کہ وہ 7 یا 10 رشتہ داروں کو بخشوائے گا, اور یہ حدیث حق ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور حضرات بھی پڑھتے ہیں کہ نابالغ بچے جو ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے, اور قرآن کے حافظ شفاعت کریں گے, اور سخی شفاعت کریں گے, اور شہید شفاعت کریں گے, اور عالم شفاعت کریں گے, اور پیر شفاعت کریں گے. اللہ کی قسم یہ حدیث حق ہیں, ہم بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مگر ہم آپ کو ایک بات بتا دیں, ہمارے کلندر پاک نے ہم سے ایک بار کہا تھا اللہ نے حضور کو وہ شان دی ہے, حضور کسی کو چھوڑیں گے تو ان کی باری آئے گی نہ پیچھے. اوے اونچی ہاتھ کھڑے کر کے کو سبحان اللہ. عجیب سی بات ہے, زمانہ بدل گیا. کیا امام کعبہ کی مانو جی, مسجد نبی کے امام کی مانو, ہم بھی بات کرتے ہیں. اور عجیب امام ہے, وہ حیرت سوچا نہیں ہے, امام کعبے کا ہے اور ڈیزل چور کی تعریف کر رہا ہے آ کر. دونوں نہیں سمجھ آئی اس گل. وہ کعبے کا امام ہو کر کس کی تعریف کر کے گیا. عجیب سی بات ہے, حضور کی تعریف تو کوئی نہ کی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ سرکار کی تعریف کرتا, چاہیے تو یہ تھا
توجہ کیجئے اب ہماری طرف. جی امام کی بات مانو جی، زمانہ بڑا بدل گیا، امام کی بات مانو. آئیے ہم بھی امام کی بات کرتے ہیں، اور امام بھی وہ امام ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک امام ہے اور نام اس کا مالک بن انس ہے اور حدیث کا دیتا ہے درس. تو امام شافعی کہتے ہیں ہم چلے. ہم نے کہا زیارت بھی کریں گے اور اس سے سبق بھی لیں گے اور اس کی شاگردی بھی کریں گے. کہتے ہیں جب پہنچے مسجد نبوی میں تو مسجد کھچا کھچ بھر چکی تھی اور جگہ ہمیں نہ ملی، اور جگہ ملی تو باب السلام میں ملی. کہتے ہیں ظہر کا وقت ہوا، وہ ایک سفید داڑھی والا، سفید کپڑوں والا ایک بابا آیا ہے. اس نے حضور کی محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، اور نماز پڑھانے کے بعد وہ بیٹھ گیا ہے باب بقیع کی طرف. اس کی پشت ہے اور دایاں کندھا حضور کی جالی کی طرف ہے اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں ہمیں دروازے کے بیچ میں جگہ ملی ہے. اب جب اس نے حدیث شروع کی ہے نا، اب یہ علماء بیٹھے ہیں. حدیث کا طریقہ کیا ہے؟ جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کالا کالا رسول اللہ یہ حدیث کا صیغہ ہے، یہ طریقہ ہے. کہتے ہیں مگر ہم نے دیکھا وہ عجیب امام تھا، کہتا ہے کالا کالا ھذا رسول اللہ. بولے جے سنیے بولو. کہا کالا کالا، پھر اشارہ کیا حضور کی طرف اور کہا ھذا. امام شافعی کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، وہ یہ کیسا امام ہے؟ حضور پردہ فرما چکے ہیں اور یہ نبی پاک کی طرف ھذا کا صیغہ استعمال کرتا ہے. ھذا کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو موجود ہو، زندہ ہو، حاضر ہو. کہتے عجیب بات محسوس ہوئی، سر نیچے ہوا، آنکھ لگی، دیکھا ایک باغ ہے، اس میں تخت ہے، تخت پر حضور ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. یہ ابھی ٹیلر چل رہا ہے آپ کے سامنے. اے ایسا تو چلکی پہ تکانے تو کیوں جی خلیفہ صاحب؟ یہ ہمارے کلندر پاک کے خلیفہ ہیں نا، یہ لاہور میں پروفیسر ہیں، یہ اورنٹیل کالج، ہاں ڈیفنس ڈگری کالج میں آپ پروفیسر ہیں اور ہمارے کلندر پاک کے خلیفہ ہیں. اور ان کے آنے سے یہ بات پکی تھی کہ وہ تشریف لا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب سنیے، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیں حضرت صاحب. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نعرہ لگا ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھا ایک باغ ہے اور باغ میں تخت ہے اور تخت پہ سرکار تشریف فرمائے اور قدموں میں امام مالک بیٹھے ہوئے. اور جب امام مالک کہتے ہیں نا کہ ھذا رسول اللہ تو حضور مسکرا دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ یہ صرف ظاہر کے علم کا عالم نہیں ہے، یہ باطن کا بھی عالم ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نظر اس کی لوگوں پر ہے اور دوسری نظر اس کی مصطفیٰ کریم کے مکھڑے پر لگی ہوئی ہے. وہ بات وہ ہم نے بس آپ سے کہا تھا نا کہ ہم نے ایک بات کرنی اور پھر ختم کر دینی، کیونکہ ابل صاحب آ گئے، ان کے سامنے تو ہمارے سے تقریر ہوتی بھی نہیں ہے. تو بس وہ ہم نے آپ کی بات سنانی تھی، کیونکہ وہ شرافت صاحب نے وہ منظور کر دیا تھا. وہ ایک جنگ کا میدان ہے، تو وہ میدان میں اچھا وہ امام کی بات رہ گئی تھی. تو وہ امام کہتے ہیں نا امام کی بات مانو، تو امام مالک سے پوچھا تھا پوچھنے والے نے کہ یہ بتلائیے کہ مومن اور منافق کا پتہ کیسے چلتا ہے. تو امام مالک نے فرمایا سن، اگر تو یہ جانچنا چاہے کہ مومن اور منافق کا پتہ کیسے چلے گا تو تو اس کے سامنے حضور کا نام لینا. اگر سرکار کا نام سن کر، حضور کا ذکر سن کر خوش ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہ ایمان والا ہے. اور اگر سرکار کا نام سن کر اس کے چہرے پر 12 بج جائے سمجھ جا کہ منافق ہے. ارے ہم اس داڑھی کا کیا کریں کہ داڑھی ہو مگر حضور کا نام سن کر چہرے پر بال پڑ جائے. اور اس ماتھے کے محراب کا ہم کیا کریں کہ ماتھے پر توے جتنا محراب ہو مگر حضور کی شان سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے. اس داڑھی والے سے وہ داڑھی منا اچھا ہے جو حضور کا نام سن کر خوش تو ہو جاتا ہے نا.
جو حضور کا نام سن کر مسکراتا ہے رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں. اس لیے ہم نے آپ سے یہ کہا تھا اس محفل میں کسی بندے کے لیے نہ بیٹھنا, اس محفل میں بیٹھنا تو حضور کے لیے بیٹھنا. اور سبحان اللہ بھی ہمارے کہنے پر نہیں کرنی ہے, وہ بھی حضور کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کہیے ذرا سبحان اللہ. وہ بھی حضور کو راضی کر. اب وہ بات ہم نے کرنی تھی, وہ چونکہ انہوں نے منظر چھیڑ دیا تھا علی پاک کا, اور میرے مرشد پاک نے ہمارے دل کو علی پاک کی محبت سے اتنا بھر دیا اتنا بھر دیا اتنا بھر دیا کہ آج جب ہم آ رہے تھے نا تو ہم نے لگائی اس میں رستے میں قوالی, تو وہ اس نے کہا کہ مجھ بے سر و سامان کا سامان علی ہے. اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کل جا کر ہم نے اپنے گھر کے دروازے پہ یہ لکھوا دینا ہے کہ مجھ بے سر ہو. تو وہ علی پاک لڑ رہے تھے کسی جنگ میں, تو مولا لڑ رہے تھے, تو وہ ایک کافر نے دیکھا, تھوڑا جو پیچھے ہوئے جی اب وہ علی پاک لڑ رہے تھے جنگ میں, وہ ایک کافر نے دیکھا نا, اس نے کہا اچھا یہ وہ شیر ہے. اب آپ سوچئے نا, جنہیں ہم شیر بناتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. کیا شان ہے علی پاک کی جنہیں اللہ نے اپنا شیر کہا. ذرا مزہ لے کے اس بات کو سنیں, کس نے شیر کہا؟ سوچو تو صحیح, کیسا دلیر ہیں وہ, کتنے دلیر ہیں جنہیں رب نے کہا یہ ہمارا شیر ہے. محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ, اور مسکرا کے کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ علی مسکراتے ہوئے چہرے والوں کا امام ہے, اور علی چمکتے ہوئے چہرے والوں کے امام ہے. یہ جو باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ ساری کلندر پاک کی سنا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ آپ لڑ رہے تھے, تو ایک کافر نے دیکھا علی پاک کو لڑتے ہوئے, اس نے کہا اچھا یہ شیر ہے. اس نے کہا پیچھے سے مارو تلوار, اور ابھی ان کا کام تو ان کی شان یہ ہے وہ آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں. اس نے کہا وار کرو علی پر پیچھے سے. اس نے جو مارا نا وار تلوار کا, تو مولا پلٹے اور پلٹ کر تلوار پر روکا وار, اور اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کافر کی تلوار ٹوٹ گئی. اب جب تلوار ٹوٹ گئی تو ہو گیا خالی ہاتھ. کہنے لگا اے علی لڑ تو ہم تجھ سے اب بھی سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس تلوار نہیں ہے, اگر تم اپنی تلوار ہمیں دے دو ہم تم سے اب بھی لڑ سکتے ہیں. تو مولا نے تلوار پھینک دی, فرمایا اچھا تلوار چاہیے تو اٹھا. اس نے تلوار اٹھائی. اب جب تلوار اٹھائی تو کہنے لگا علی یہ کون سی دلیری ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو اپنی تلوار دے کر خود خالی ہاتھ ہو جانا. علی پاک نے فرمایا خاموش, اوے جانتے ہم بھی ہیں کہ یہ جنگ کا اصول نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ ہم علی ہیں. آج تک جس نے علی سے مانگا ہے علی نے خالی جانے نہیں دیا ہے. پنج نعرہ پنج دنی سوا لاکھ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آپ نے فرمایا خاموش, اے جانتے ہم بھی ہیں کہ جنگ میں دشمن کو تلوار نہیں دی جاتی, مگر بات یہ ہے کہ ہم علی ہیں, اور آج تک علی سے جس نے کچھ مانگا ہے علی نے سے خالی نہیں جانے دیا. جب سنا نا کافر نے یہ, تو تلوار نکل گئی ہاتھوں سے اور قدموں میں گرا. کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے. آپ نے فرمایا اب تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا علی میں یہ سوچ کر حیران ہوں, جس کا علی اتنا سخی ہے اس کا نبی کتنا سخی ہوگا. جس کا علی اتنا سخی ہے اس کا نبی کتنا سخی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان کی کامل محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مرشد پاک کی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ.